بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب تخلیق کائنات کا ذکر ہو تو اس میں نور محمدی کا ذکر نہ کیا جائے یہ ہو نہیں سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس نے یہ کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے بنائی۔ اس نے اپنے محبوب کے واسطے نہ صرف ہمیں حیات دی بلکہ ساری کائنات کے نظام کو بھی منظم کیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے، لہٰذا میرے ساتھ رہتے ہوئے جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کس طرح فرمائی، زمین و آسمان، چاند، سورج، جن و انس، دیگر جاندار کب بنائے، جنت و دوزخ کیسے وجود میں آئی، اور ایسے ہی لاتعداد سوالوں کے جوابات آج کی ویڈیو میں آپ کو ملیں گے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب مخلوقات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا اور 1000 برس تک میرے نور کو قدرت الہی سے عظمت الہی کے مشاہدے اور تسبیح و سجدے میں مصروف رکھا۔ حق تعالیٰ نے اس نور سے ایک جوہر پیدا کیا اور اپنی نظر جلال اس پر ڈالی تو وہ جوہر نظر ہیبت الہی سے پانی ہو کر 1000 برس تک بہتا رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کاملہ سے اس پانی کے 10 حصے کیے۔ پہلے حصے سے عرش بنایا، اس کے 4000 رکن بنائے، ہر ایک رکن سے دوسرے رکن کا فاصلہ 4000 برس کی مسافت تک کا ہے۔ اللہ کا یہ عرش پانی پر ہے۔ اللہ نے اسے سرخ یاقوت سے بنایا۔ اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے یہ۔ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ عرش تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔ تمام مخلوقات میں عرش کو اللہ کا قرب بھی حاصل ہے۔ عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ نے 4 فرشتے پیدا کیے، ایک آدمی کی صورت، دوسرا گدھ کی صورت، تیسرا شیر کی صورت اور چوتھا بیل کی صورت۔ ان کو حکم ہوا کہ عرش کو اٹھا لو۔ انہوں نے ہر چند زور لگایا مگر نہ اٹھا سکے۔ پھر سے حکم ہوا کہ اسے اٹھا لو۔ پھر انہوں نے قوت لگا کر چاہا کہ اٹھا لیں، پھر بھی نہ اٹھا سکے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تسبیح پڑھ کر اٹھا لو، یعنی پاک ہے وہ زمین کی اور آسمان کی بادشاہی والا، پاک ہے وہ عزت اور بزرگی اور ہیبت اور قدرت والا، پاک ہے بادشاہ حقیقی، زندہ ہے، وہ سوتا نہیں اور نہ مرے گا، نہایت پاک و برتر، عیوب سے پاک ہے ہمارا پروردگار اور فرشتوں کا پروردگار اور روح کا پروردگار۔ جب فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی تو قدرت الہی سے عرش کو اٹھا لیا۔ ہر ایک فرشتے کے 4 پر ہیں، بعض مورخین کے نزدیک 6 پر ہیں۔ ان فرشتوں نے اپنے 2 پروں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا ہے، ورنہ عرش بری کی ہیبت سے خاک ہو جائیں گے۔ یہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے پاؤں تحت الثری یعنی زمین کے سب سے نیچے والے حصے میں گڑے ہوئے ہیں اور ان کے کندھے عرش سے لگے ہوئے ہیں۔ اس نوری پانی کے دوسرے حصے سے اللہ نے قلم کو تخلیق فرمایا۔ اس کی لمبائی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے اور چوڑائی 40 سے 49 سال کی مسافت کے برابر ہے۔
تیسرے حصے سے لوح محفوظ کو بنایا۔ اس کی بلندی 100 سالہ ہے اور چوڑائی بھی 100 سالہ ہے۔ اس کے اطراف میں یاقوت جڑا ہوا ہے۔ اللہ نے کائنات کی تخلیق سے 50,000 برس پہلے سب کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ قلم کو حکم ہوا کہ قیامت سے اب تک جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ سب لکھ دے۔ قلم نے عرض کیا، ابتدا کس کلام سے کروں؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ قلم نے 1000 سال میں بسم اللہ لکھا۔ پانی کے چوتھے حصے سے اللہ نے سورج کی تخلیق فرمائی۔ 5ویں حصے سے چاند کو بنایا۔ نوری پانی کے چھٹے حصے سے جنت بنائی گئی۔ 7ویں حصے سے روز، 8ویں سے فرشتے، 9ویں سے کرسی، 10ویں حصے سے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا اور اس نور کو عرش کے داہنی طرف تسبیح و تہلیل میں مصروف رکھا۔ اللہ کی کرسی جو عرش کے نیچے بنائی گئی تھی، اس کے نیچے ایک دانہ یاقوت کا پیدا ہوا۔ اس دانے پر اللہ جل شانہ نے نظر کی تو ہیبت سے وہ خود بخود پگھل گیا اور پانی بن گیا۔ اس پانی سے ہوا اور آگ کو پیدا فرمایا۔ آگ پیدا ہو کر اس پانی پر گئی، اس سے دھواں نکل کر کرسی اور پانی کے بیچ میں ہوا میں معلق رہا۔ اسی دھوئیں کے اللہ نے 7 حصے فرمائے اور 7 آسمان بنائے۔ پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ دوسرے آسمان کا نام فیدوم یا معون ہے اور یہ ایسے لوہے کا بنا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہاریون ہے اور یہ تانبے کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ظاہرہ ہے اور یہ آنکھوں کو چکا چوند کر دینے والی سفید چاندی سے بنا ہے۔ 5ویں آسمان کا نام مزینہ یا مسحرہ ہے، یہ سرخ سونے کا بنا ہوا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام خالصہ ہے اور یہ چمکدار موتیوں سے بنایا گیا ہے۔ 7ویں آسمان کا نام لابیہ یا دامیہ ہے اور یہ سرخ یاقوت سے بنا ہے اور اسی میں بیت المعمور ہے۔ 7 زمین کی پیدائش بھی اسی پانی سے ہوئی۔ 7ویں زمین پر فرشتے رہتے ہیں، چھٹی زمین پر شیطان اور اس کی اولاد، 5ویں زمین پر دیو، چوتھی زمین پر سانپ، تیسری زمین پر بچھو اور دوسرے زہریلی جانور، دوسری زمین پر پریاں اور پہلی زمین پر انسان رہتے ہیں۔ اب دوزخ کا بیان بھی ہو جائے۔ دوزخ ایک فرشتے کے سر کے سینگ پر ہے اور یہ فرشتہ ہوا میں کھڑا ہے۔ دوزخ کا ایک سردار ہے جس کا نام مالک ہے اور 19 فرشتے اس کے زیر حکم ہیں۔ جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ دوزخ کے اندر جاؤ تو اس کی آتش سوزاں دیکھ کر فرشتے بولے، ہم اس میں کس طرح جائیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک انگوٹھی لا کر ان کی پیشانی اس سے داغ دی۔ اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ تب وہ فرشتے دوزخ میں چلے گئے اور تا قیامت وہاں رہیں گے۔ دوزخ کے بھی 7 درجات ہیں اور ان کے نام ہیں۔ پہلے درجے کی دوزخ کا نام حاویہ ہے، اس میں منافقین رہیں گے۔ دوسرے درجے کی دوزخ کا نام جہیم ہے، اس میں مشرکین رہیں گے۔ تیسرے درجے میں آتش پرست اور ستاروں کی پوجا کرنے والے رہیں گے، اس کا نام سقر ہے۔ چوتھے درجے میں شیطان اور اس کے ساتھی رہیں گے، اس کا نام لدھا ہے۔ 5ویں درجے میں یہودی رہیں گے، اس کا نام حطمہ ہے۔ دوسرے درجے کا نام سعیر ہے، اس میں عیسائی رہیں گے۔ اور پہلے درجے میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہیں گے اور اس کا نام جہنم ہے۔ جہنم ہی وہ دوزخ کی واحد درجہ ہے
جس میں سے انسان جا کر واپس آ سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت سے جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا اسے جہنم سے نکال لیں گے انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں زمین کی حیات کی جانب کہ کس کس دن کس کی پیدائش ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ہفتے کے دن مٹی کو بنایا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، بیماریاں، جراثیم پیدا کیے، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن چوپائے یعنی بیل گائے وغیرہ، جمعے کے دن سے لے کر عصر سے رات کے درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ مخلوقات کی تخلیق میں سب سے آخری تخلیق انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے تخلیق فرمایا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ایک نوشتہ وعدے کا اپنے ذمے تحریر فرمایا جو اسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ رحمتی تغلب علی غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی رحمتوں اور برکتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔